بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جسٹس بخت بہزاد نے ان کو بری کیا ہے. اور کس چیز سے بری کیا؟ چارجز تھے 16 ارب روپے کی مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کے. اچھا، وہ یہ جو چارجز لگے تھے، یہ یاد ہوگا 2020 میں کیس فائل ہوا تھا، اور اس وقت جو اس میں تمام انویسٹیگیشن وغیرہ کروا رہے تھے وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں جو سین سے غائب ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے جو اس وقت انفارمیشن جمع کی، اس کی بنیاد پہ یہ بتایا گیا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے تھے بس ابھی یہ تو پکا ہی پکا کیس ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ان کو انٹرپول سے لانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، پھر ڈاکٹر رضوان FIA کے تھے ڈائریکٹر، انہوں نے ایک پوری رپورٹ تیار کی جس میں کہ 100 کچھ وٹنسز تھے، 113 وٹنسز تھے. اس کی اسٹیٹمنٹ کہا گیا کہ وہ اسٹیٹمنٹ ان کی ہے وٹنسز کی. اچھا، رپورٹ بنی سب. اچھا، جب رپورٹ بن گئی اس کے بعد 2020 کا قصہ ہے. 2022 کے نومبر دسمبر میں یہ واپس لوٹے سلیمان شہباز، جو کہ پاکستان سے چلے گئے تھے اور وہ انگلینڈ میں 2018 سے موجود تھے. ظاہر شریف خاندان کے کافی لوگ گئے، میاں نواز شریف صاحب گئے، شہباز شریف صاحب کی یہ بیٹے گئے، پھر حمزہ شہباز گئے، پھر شہباز شریف صاحب کے سانے لوگ گئے. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ یہاں جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جب آپ کرسی سے اترتے ہیں تو پھر آپ کی گت بنتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے آلریڈی کون کون نہیں کہہ چکا کہ جی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ زیادتی ہوئی. حد یہ کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ پٹیشن دائر کی ہے کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، اس کے خلاف ملٹری کورٹس میں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، اس کا ایک پیراگراف بھی ہم پڑھ رہے تھے، اس میں کہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ جانتی ہیں کہ وہ شی از اوینجنگ دی اریسٹ آف مائی فادر. یہ مطلب لفظ ایگزیکٹ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں وہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہیں اپنے والد کی جو نااہلی کا، اور جو ان پر پیناما کیس دائر ہوا اور اس کی ججمنٹ آئی. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ شی نوز کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا. تو اب کہاں کہاں جائیں بتانے، کیا کیا آپ کو سنائیں کہ جی کہاں کا یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے پولیٹیکل. اچھا، تو یہ معاملہ ہوتا رہا. اچھا، جب یہ جو کیس ہے یہ سلیمان شہباز کے خلاف، یہ دلچسپ بات یہ کہ یہ کیس شروع کب ہوا تھا؟ یہ کیس شروع ہوا تھا جب شوگر ملز کی ایک انکوائری عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر اس وقت تھے، انہوں نے کروائی. اچھا، وہ اس کے اکاؤنٹس جب کھولنے لگے تو جب رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹس میں گئے تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ اتنا پیسہ ادھر سے ادھر گیا، اور ایک مخصوص چپڑاسی ہے وہ پیسے ڈالتا رہا اندر، اور یہ منی لانڈرنگ ہے. اچھا جی، تو یہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی یہ تو حتمی بس بات، اٹ از آل ڈن اینڈ اوور ود، ڈن اینڈ ڈسٹڈ، یہ تو پکا ہے یہ ان کے خلاف چارج. اچھا، 2022 میں پھر کیا؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ میں بھی ان چیزوں پر انکوائر کری تھی، وہاں بھی ایک انکوائری شروع ہو گئی ہوئی تھی. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انکوائری ہوئی تھی، اور یہ سلیمان شہباز کے حوالے سے بھی، کیونکہ انگلینڈ سے اکاؤنٹس بھی انوالو تھے. تو یہ پتہ چلا کہ وہاں ہی واز کلیئرڈ. نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف صاحب کو بھی کلیئر کیا تھا اور سلیمان شہباز کو بھی کیا تھا، اور وہ جو کلیئر ہوئے تھے وہاں اکاؤنٹس میں، اس کا یہاں جو معاملہ تھا اس سے ایک یقینی طور پہ لنک تھا. اچھا، تو یہ بات ہو گئی کہ جی اچھا وہاں تو کلیئر ہو گئے، اس کا مطلب یہاں بھی صحیح نہیں ہے. لیکن ساتھ آپ کو جیسے ہم نے کہا، ڈاکٹر رضوان مرحوم نے ایک رپورٹ لکھی، انہوں نے 113 وٹنسز کے نام مبینہ طور پہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے. جب سلیمان شہباز واپس لوٹے ہیں بیل لے کے، پری ریسٹ بیل 2 ہفتے کی، تو ان کو پھر FIA نے دسمبر میں یا اکتوبر میں، ایکچولی اکتوبر میں FIA نے ان کو کر دیا بری. FIA نے کہا جی یہ بات، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور یہ جو ہے غلط ہے چارجز،
اور ایویڈنس نہیں ہے منی لانڈرنگ کا اور کک بیکس کا. یہ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اکتوبر کی بات, اکتوبر لاسٹ ایئر. انہوں نے کہا ایف آئی اے نے خود کہا کہ ایویڈنس بھی نہیں ہے منی لانڈرنگ کا, کک بیکس تو اور ہے نہیں, اور جو شخص ہیں کیا نام ہے یہ مقصود چپڑاسی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ تو بزنس کے سے جڑے ہوئے یہ تھیں جو ٹرانزیکشنز, اس میں تو کوئی پیسے بزنس ہی کے لیے تھے اور کوئی پیسے نہیں تھے. اچھا جو دلچسپ بات ہے, ظاہر ہے ٹریجک فیملیز کے لیے, لیکن 3 لوگوں کا انتقال ہو گیا, مقصود چپڑاسی کا, ڈاکٹر ندیم اختر کا جو ڈیپٹی ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے, اور ڈاکٹر رضوان جو ڈائریکٹر تھے جنہوں نے رپورٹ لکھی تھی. ان کو ہارٹ اٹیک, دونوں کو ہارٹ اٹیک, انفیکٹ تینوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. دے آل ڈائڈ آف ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, لوگ مرتے بھی ہیں, لیکن اس پہ پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ کیا ہوا, یہ تو بڑا کو انسیڈنس ہے. بٹ اینی وے 3 people ڈائڈ سیڈلی, اور یہ تینوں اس کیس سے نتھی تھے. 2022 میں ہی ہوا. اچھا پھر اس کے بعد یہ ایف آئی اے نے کہا کہ جی نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں, کک بیکس وغیرہ نہیں ہیں, اور یہ اس میں کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ آپ سوری یہ جنوری میں ایف آئی اے نے جنوری 26 کو ایف آئی اے کی خبر آئی جو پاکستان ٹوڈے اخبار نے چھاپی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ اکیوز ان کو جو کیا گیا وہ غلط کیا گیا اکیوز, کیونکہ ملک مقصود دس از جنوری 26 2023. انہوں نے کہا یہ تو انوالوڈ ہی نہیں ہے, یہ تو سمپل ملک مقصود کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس میں جب اسٹیٹمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تو معاملہ ہے ہی بزنس سے ریلیٹڈ, جو پیسہ آگے پیچھے گیا وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہ کک بیکس تھیں. تو یہ جنوری میں یہ ہو گیا معاملہ. اچھا جی اس سے پہلے دسمبر میں, اس سے پہلے اکتوبر میں, اچھا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جنوری 2023, اکتوبر 2022 میں پھر یہ اسپیشل جج جو تھے, اسپیشل جج تھے اس کے اسپیشل سینٹرل کورٹ کے اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جو جج تھے, جسٹس جج بہزاد تو بعد میں آئے ہیں. جج بخت بہزاد تو جنہوں نے آج بھی دی ہے اپنی رولنگ, اور یہ پھر فیبری میں بھی آتے ہیں انٹو دا پکچر, لیکن اس سے پہلے ایک اور جج تھے, انہوں نے کہا اکتوبر 2022 میں, انہوں نے کہا جی نو پرابیبلٹی آف کنوکشن ایون if prosecution collected ایویڈنس. اس وقت انہوں نے کہا جی یہ کوئی اس میں پرابیبلٹی ہمیں کنوکشن کی نہیں دکھائی دیتی. اچھا یہ اکتوبر 2022 ہے. اکتوبر 2023 میں جج بہزاد comes to the picture. جج بہزاد کہتے ہیں کہ جی یہ جو انکوائری آفیسر ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس میں 113 لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں, وٹنسز ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں یہ بالکل انوالو تھے اس کیس میں, اور یہ پروسیکیوشن کی جو پوزیشن ہے یعنی کہ سلیمان شہباز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں اس سب معاملے میں, یعنی منی لانڈرنگ. تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے پہلے جو جج کہہ کے چلے گئے کہ جی اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے اور ان پہ کیس نہیں بنتا. کیسے کہہ رہے ہیں کیس نہیں بنتا؟ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا تمام سامنے آیا ہوا ہے جی, 113 وٹنسز ہیں اور وٹنسز وہ ہیں جو اگری کر رہے ہیں. تو وہ کافی ناراض ہوتے ہیں کہ ریکارڈ وہ دیکھا نہیں انہوں نے, جو تمام incriminating جو مٹیریل ہے, hasn't he seen it, how is he saying all this. اچھا یہ اب ہو گئی جی بات فیبری کی, جج بہزاد اس کو دیکھتے ہیں سب. اچھا اب آج پر آئیے گا, ہوتے رہے جو بھی انویسٹیگیشن وغیرہ, آج پھر فائنلی جج بہزاد کہتے ہیں کہ جی ایف آئی اے نے کوئی جو سپلیمنٹری
آج ایویڈنس دینا تھا. ان سے کوئی 25 یا 27 سوال کیے گئے تھے. ان سوالوں کا جواب انہوں نے کوئی خاص نہیں دیا. انہوں نے بیسکلی بات یہی کی کہ جی جو سلیمان شہباز اور نقوی صاحب ہیں کوئی ساتھ کہ جی یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انوالو نہیں تھے تو یہ انوالو نہیں تھے. اور یقینی تو وہ 27 سوالوں کے جواب سامنے نہیں آئے, لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے جواب بھی بس ایسے ہی دیے ہوں گے. ایف آئی اے جو آج بیٹھے ہیں ایف آئی اے کے افسران, تو انہوں نے کہا جی کہ کارروائی بھی نہیں کوئی ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ نے سپلیمنٹ جو ایویڈنس ہے وہ بھی کوئی سپلیمنٹری ایویڈنس نہیں دیا. انہوں نے تو یہ کہا کہ آج انہوں نے تو یہ کہا جی جو انہوں نے کہا ہے سلیمان شہباز نے وہ سب ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ جج صاحب نے ان سے پوچھ گچھ کچھ کی. ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں گے ڈیٹیلز کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے شواہد کوئی لیے, تو کہہ رہے ہیں نہیں. انہوں نے کہا آپ نے کوئی ریکارڈ کیا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو یعنی کہ اگر آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ایک کھچڑی ہے تو کھچڑی تو ہے, کیونکہ آج وہ بھی کہہ رہے ہیں جج صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واٹ از دس, یہ کیا ہے کہ آپ اپنی پوزیشنز بدلتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ تھے, انہوں نے کہا کہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ایف آئی اے اپنی پوزیشنز بدلتی رہی ہے اس کیس میں. یہ کون لوگ ہیں ان کو, انہوں نے یہ کہا میں آج یہ ایف آئی اے کے تمام لوگوں کو جیل بھجواتا ہوں. یہ دیز ور ہز ورڈز ان کورٹ ٹوڈے کہ I'll send them to jail. Who are these people who've been changing their positions? تو بہرحال یہ معاملہ تھا. اور پھر قصہ ختم ہوا اور انہوں نے کہا جی نہیں کوئی گواہ بھی نہیں ہے, یہ ان کے کہ جو وہ انوالو تھے اس میں منی لانڈرنگ میں, اس کے کوئی گواہ بھی نہیں ملے, یہ بھی نہیں ہوا. تو جی اب چھوٹتے ہیں جو سلیمان شہباز ہیں. اچھا اب اس میں 3 چیزیں اہم ہیں. یہ ہیز بین ریلیزڈ بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہ بزنس ٹرانزیکشنز تھے. اچھا اب کیا معاملات ہیں؟ 3 معاملات. سب سے پہلے یہ کہ دیکھیے یہ تو بات طے ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی 100% بالکل ٹوٹلی اٹ از لنکڈ ٹو پالیٹکس اینڈ ٹو پاور. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ اس کو لیں اس کو لیں. اب تو جو سارے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے سب گیمز کر رہے تھے اس وقت پی ایم ایل این کے خلاف جو اپوزیشن میں تھی اور پیپلز پارٹی کے خلاف, آج وہ سب کے سب ایسے بول رہے ہیں دے آر پیرٹنگ اوے کہ جی وہ ہمیں تو پتہ نہیں, دیکھیں نا یہ تو جنرل باجوہ کروا رہے تھے. بھائی آپ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے. یہ کوئی شہزاد اکبر صاحب کی مبینہ طور پہ کوئی کہہ رہے ہیں جی اخبارات یہ ان کو صحافیوں کو کچھ کہا انہوں نے امریکہ لنڈن میں. اب ہمیں معلوم نہیں کتنی ہاؤ مچ آف اٹ ہی از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اینڈ ناٹ ایکسیپٹ, بٹ اگین دا یوزول کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں, دیکھیں یہ سب کا سب کی سب گڑبڑ انہوں نے کروائی ہے جنرل باجوہ نے. بٹ آئی مین یو آر پارٹ آف دا گیم, یو بینیفٹڈ. ہر حکومت کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں یو بینیفٹڈ. تو ایک تو یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل اینڈ ویری پولیٹیکل, تو اس کو بدلنا ہوگا. اچھا دوسرا یہ کہ ادارے ہیں ہی نہیں, اداروں کی وقت ان کی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں اس حد تک کہ اگین خرم دستگیر صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کہا, یہ سما کے ٹی وی کا پروگرام تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ابھی نیب کے رولز بدلے ہیں, فار ایگزامپل اکاؤنٹیبلٹی ریلیٹڈ رائٹ, ہم نے نیب کے رولز اس لیے بدلے ہیں کیونکہ نیب نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں اور ہمیں سہولت چاہیے اور بہتر کرنے کی انویسٹیگیشن. اور کون انویسٹیگیشن کس کی ہونی چاہیے؟ عمران خان کی. یہ تو آنکھ بند کریں تو پھر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اور کس کی کریں گے, عمران خان کی نہیں کریں گے. جیسے پیچھے کس کی کرتے تھے, نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف, پورے خاندان کی. اچھا اب کون چور ہے کون نہیں ہے, کس نے کتنا پیسہ کھایا کتنے, کسی کو نہیں پتہ چلے گا. جو عمران خان کے سپورٹر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, جو نواز شریف کے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جی نواز شریف زیادہ چور ہیں, وہ کہیں گے جی عمران خان تو نیک ہے, وہ کہیں گے جی نواز شریف چور ہیں لیکن وہ پیسہ گھر میں لگاتے ہیں, وہ کہیں جی عمران خان چور ہیں, انہوں نے تو ادھر سے پیسہ لیا. مطلب اٹ از ایبسلیوٹلی یہ جو معاملہ ہے یہ اس میں کوئی جہاں تک حتمی بات ہے وہ تو کوئی سامنے آتی نہیں ہے. کریڈیبلٹی کس کی ہے کتنی ہے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی.
اور کتنا یہ صاف اور شفافیت ہے وہ پتہ ہی نہیں چل سکتا آپ کو، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو بیان کیا یہ بالکل ایسا معاملہ ہے۔ اس کو کنکلوڈ کرنے سے اچھا تیسرا جو یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی اگر کرنی ہے اس ملک میں تو آپ اس کو پاور پلے سے بھی دور رکھیں، آپ انڈیپینڈنٹ بنائیں، اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ معلوم ہم کیا کہیں کہ کون سے ادارے کی طرح انڈیپینڈنٹ بنائیں، کیونکہ ہر ادارہ جتنا سپوزٹلی انڈیپینڈنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض ادھر چلے گئے، ادھر سے وہ چلے گئے، اور یہ اب تو تھنگز آر ان بلیک اینڈ وائٹ ویری کلیئر کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، اسٹیبلشمنٹ، کورٹس کو یہ فیصلہ کرو وہ کرو فیصلہ، حالانکہ ظاہر ہے کورٹس کے جو ججز صاحب ہیں وہ کوئی بچے تو نہیں ہیں 2 سال کے، وہ بھی دے بین پارٹیسپیٹنگ ان آل آف دس۔ تو اس کو اب دیکھیے جو مرضی آپ کہتے رہے، ہم آپ کو 100 قصے سنائیں گے، وہ ایسا چور ہے، یہ چور ہے، میں آپ کو کل کوئی اور قصہ لے آؤں، ایک اور میرے خیال یہ کوئی اور قصے لے آئیں، آپ کو وہ داستان گوئی کی اس میں تو آپ آپ انوالو رہیں گے کہ یہ ایک اور طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے، اس کی بات بتاؤ، اس کی سنو۔ لیکن اگر ملک نے صحیح چلنا ہے تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ڈرامہ ہے، ہم آپ کو بتاتے خرم دستگیر صاحب نے کہا جی ایکچولی جو ہے نیب اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے، وہ صحیح اس کو جی بند کریں کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے، یہ تو پولیٹیکل ہے۔ تو اب اس میں کوئی کسر باقی رہی ہے تو اب ادارے اگر بنانے ہیں صحیح اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، لیکن اگر ابھی بھی آپ اس گیم میں ہیں کہ کون آپ کو پسند ہے کون نہیں ہے، کس کو پکڑنا ہے کس کو یہ کرنا ہے تو بند کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو ڈرائی کلین کرنا ہے، کس کو آپ نے گٹر میں ڈالنا ہے، تو یہ پھر اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہو پائے گی۔ لیکن آخر میں ہم یہ سلیمان شہباز کے حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا ہم نے سنا ہے قصہ، مطلب اس میں there must be other details that are relevant وغیرہ، ہمیں جو لگا اس وقت امپورٹنٹ ہے جس حد تک ہمیں معلوم تھا اور رپورٹ اخبارات نے کی تھی وہ آپ کو بتا دیں، لیکن آخر میں یہ ضرور کہیں گے کہ what goes in favor of سلیمان شہباز is کہ NCA نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی یہ چیزیں انویسٹیگیٹ کی تھی اپنے تئیں، اور انہوں نے بھی ان کو بیسکلی سیٹ کہ یہ ہی از انوسنٹ، تو یقیناً ہوں گے، کیونکہ یا انگلینڈ میں تو اب ہماری نہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسٹیبلشمنٹ نہ پیسے والے جا کے پیسہ لگا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو اس کیس میں جتنا بھی انوالو کیا گیا بیسڈ آن واٹ NCA ہیز کنکلوڈیڈ، اس کا مطلب وہ غلط تھا۔ لیکن دیکھیے جس طریقے سے جب کیا جاتا ہے تو لگتا ہے بات حتمی یہی ہے، اور جیسے ڈاکٹر رضوان مرحوم کی رپورٹ تھی، اس سے پہلے کچھ تھا، وہ جب پاناما تھا اس وقت لگا کہ اس سے بہتر اس سے صاف شفاف کوئی ہے نہیں، اس وقت بھی ناقدین تھے، لیکن پھر بھی پوری سٹوری بنی اور آگے بڑھی۔ اور ویسے تو بات یہ ہے کہ یہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کا فیصلہ ہے، اس کے بعد اپیلیٹ کورٹس ہیں، یہ ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، ابھی تو قصہ لمبا چلے گا، لیکن جو اس پوائنٹ پہ فیصلہ ان کے حق میں گیا ہے اس حوالے سے obviously ان کے لیے پازیٹیو ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کیونکہ NCA نے بھی یہ انکوائری کی تھی اور ان کو یہ کلین چٹ دی تھی، اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ جو بھی اس کیس کی اپنی سیاست رہی ہو ان کے حوالے سے، سلیمان شریف کے حوالے سے، دس از این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ ہماری تو اتنا ہی، پاکستان ہمیشہ زندہ۔